پاکستان کے کل رقبے 80 ملین ایکڑ میں سے 23.7 ملین ایکڑ زرعی رقبہ ہے، جو کل رقبے کا 28% ہے۔ اس میں سے بھی 8 ملین ایکڑ رقبہ زیر کاشت نہ ہونے کے باعث بیکار پڑا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ماحول اور موسم بھی زراعت کے لیے سازگار ہیں، مگر یہاں کا کسان بے شمار مسائل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مختلف فصلوں کی پیداواری صلاحیت میں روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ پاکستانی برآمدات میں زر مبادلہ کا 45% زرعی تجارت سے حاصل ہوتا ہے۔ زراعت کے شعبے سے وابستہ آبادی کا 50% بے زمین ہاریوں اور کسانوں پر مشتمل ہے، جو کہ غربت سے بری طرح متاثر ہیں۔ آبپاشی کی ناکافی سہولیات، فرسودہ اور پرانے طریقوں سے کاشتکاری، زرعی آلات کی مہنگائی، جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فراہمی، مہنگی کھاد، سودی زرعی قرضے، بیجا زرعی ٹیکس اور دیگر مسائل سے پاکستان کا کسان انتہائی مشکلات و مسائل سے دوچار ہے۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ 6,000 روپے DAP کی قیمت ہے، اور اگر آپ 1,000 اس پر سبسڈی دے رہے ہیں تو دوسری طرف آپ اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہاں پر ایک جوتا تیار کرنے والا بھی اپنا ریٹ خود مقرر کرتا ہے۔ واحد یہ کسان ہے جو پورا سال اپنی فصل کو پالتا ہے، گرمی میں سردی میں اس کو پانی لگاتا ہے، لیکن اس کا ریٹ تعین کرنے میں وہ بے اختیار ہے۔ اس کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا یہ مجھے کیا ریٹ لگایا جائے گا۔ اس کے بعد زرعی رقبہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں اور یقین کریں اتنے خون کے آنسو روتا ہے ہمارا دل جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زرعی رقبہ اس کو کالونی کی شکل دی جا رہی ہے، اور بغیر کسی منظوری کے باغات کو کاٹ کر، درختوں کو کاٹ کر اور زرعی رقبے کو کاٹ کر اس کی کالونیاں بنائی جا رہی ہیں دھڑا دھڑ۔ کسانوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں اور حکمت عملی کا بڑا عمل دخل ہے۔ سیلابوں کی غیر یقینی صورتحال اور سیم تھور سے ناکارہ ہونے والی زمینوں کو قابل کاشت بنانے کی طرف بھی حکومتی عدم توجہی واضح ہے۔ ریسرچ کے لیے باقاعدہ فنڈ ہونا چاہیے تاکہ ایسی فصلیں پیدا کی جائیں جو زیادہ سے زیادہ پیداوار دیں، اور جس طرح ہمارا رقبہ دن بدن کم ہو رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بیج تیار کیے جائیں جو زیادہ سے زیادہ پیداوار دیں۔ اس کے بعد سٹوریج دیکھ لیں کہ ہماری گندم کھلے عام پڑی ہوئی ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سٹوریج ہی موجود نہیں ہے گورنمنٹ، اور نہ اس کے لیے کوئی فنڈ رکھے گئے ہیں۔ اگر بجٹ میں ریسرچ کے لیے، سٹوریج کے لیے فنڈ نہیں رکھے گئے تو یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اس لیے جب تک زراعت کے لیے پراپر بجٹ نہیں رکھا جائے گا، اور دیکھ لیں ہمارے بچے ہیں ان کو 20% ان کا داخلہ ہونا چاہیے، اور ان کی یونیورسٹی میں فری تعلیم ہونی چاہیے۔ اس وقت کسانوں کی پہنچ سے تعلیم باہر ہے، اور جب تک آپ ان کے بچوں کو ان کا کوٹا مقرر کریں اور ان پر جو میرٹ ہے وہ کسانوں کا آپس میں ہونا چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ زرعی ماہرین کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ کسانوں کو درپیش دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ زرعی زمینوں پر رہائشی کالونیاں بنانے کے حوالے سے بھی مثبت پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے، جبکہ آبپاشی کے متبادل ذرائع اور زراعت کے جدید ترین طریقوں سے ہم آہنگی بھی ضروری ہے۔ پالیسی میٹرز ہیں، اور ظاہرہ گورنمنٹ کو اسے ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ اس میں کر بھی رہی ہے۔ کسان کارڈ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس کے حوالے سے کاشتکاروں کو قرضے مل رہے ہیں یا اور ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ اچھے انیشیٹو لے رہی ہے، لیکن ساری دنیا جو ہے وہ کاشتکاروں کو سبسڈی دیتی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بہت زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں، اسی طرح سے امریکہ جیسی ریاستیں اور نیدرلینڈ جیسی ریاستیں اپنے کاشتکاروں کو سبسڈی دیتی ہیں۔ اگر ہم اس کا موازنہ پاکستانی کاشتکاروں کے ساتھ کریں تو بہت کم ہے، اور اس کو ظاہر ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور مزید جو سبسڈی ہے کاشتکاروں کو وہ دینی چاہیے۔ دوسرا پہلو ہماری زمینوں کا یہ ہے کہ جو ہمارے کاشتکار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک وراثتی تقسیم کا جو نظام ہے اس کے تحت ہماری زمینیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، لینڈ ہولڈنگ ہماری کم ہو رہی ہے۔ تو اس میں اب جو یونٹ ہے زمین کا ہر فیملی کے پاس، وہ ایسا نہیں رہا ہے کہ وہ فیملی کی ضرورت پوری کر سکے۔
تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور کاشتکار جو ہے وہ جو اگائے اس کی پھر وہ ویلیو ایڈیشن بھی کرے۔ مثال کے طور پر اگر وہ مکئی اگاتا ہے تو مکئی سے وہ کسٹرڈ بنانا سیکھے، وہ مکئی سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طرح سے نوڈلز بنانا سیکھے، اسی طرح سے اس کے پروڈکٹ بنا کے اس کو وہ مارکیٹ کرے، تو پھر یہ یونٹ جو ہے یہ وائبل ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کاشتکار بغیر سوچے سمجھے دھڑا دھڑ اس میں زہریں بھی سپرے کیے جاتے ہیں اور کھادیں بھی سپرے کیے جاتے ہیں، مثال کہ اس سے آپ کا خرچہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ کاشتکار کو آگاہی ہو، اور جو انتہائی ضروری جو کھاد ہے وہ ڈالے، اور انتہائی ضروری جہاں سپرے ہے وہ کرے۔ کسانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، توانائی کے متبادل ذرائع، چھوٹے کاشتکاروں کی مالی امداد اور دوسرے ملکوں کی طرح زرعی آلات پر ٹیکس کے خاتمے سے کسانوں کے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حکومتی غیر مؤثر پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کا کسان انتہائی مشکلات اور مسائل کا شکار ہے۔ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ N4 نیوز اور ایگری نیوز پلس کے لیے محمد نسیم شاہ۔